واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، فداہ ابی و امی، ان پہ ہمارے ماں قربان جائیں ماں باپ۔ ان کے ایک خادم تھے حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ۔ وہ بھی کیسے نوجوان تھے کہ اپنی جوانی کی عمریں اللہ کے پیغمبر کے دروازے پہ گزار دیتے تھے۔ ان کی عمر بمشکل 17-18 سال تھی۔ 17-18 سال کی عمر میں بحیثیت نوجوان ان کے دل میں بھی وہ خواہشیں اٹھتی ہوں گی جو ایک نوجوان کے دل میں اٹھتی ہیں، ان کے بھی وہ ارمان ہوتے ہوں گے جو ایک نوجوان کے دل میں ہوتے ہیں۔ لیکن تربیت بڑی عجیب تھی، دل اتنا پاکیزہ اور صاف شفاف تھا۔ جناب ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں دن میں تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہتا ہی تھا، لیکن جب میں اپنے گھر چلا جاتا تھا تو میں پھر بے چین سا ہو جاتا تھا، کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر کو رات کے کسی وقت میری ضرورت پڑ جائے اور آپ کو کوئی کام پڑ جائے تو میں آپ علیہ السلام کے گھر کے دروازے کی دہلیز پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ میں سنتا رہتا، اندر سے سبحان اللہ کی ذکر کی آوازیں آتی۔ کبھی تو ایسے ہوتا کہ میں آپ کے انتظار میں کہ ابھی آپ کوئی کام کہیں گے، مجھے بلائیں گے،
میرے دل میں آپ کی محبت اتنی تھی کہ کبھی کبھی مجھے آپ کے دروازے پر ہی نیند آ جاتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور آپ سے تعلق بھی عجب چیز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ اور آپ بھی بڑے وفادار تھے۔ پوچھا ربیہ تم میرا اتنا خیال کرتے ہو، کچھ مانگو تو صحیح، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دوں، تمہارے دل میں کوئی ارمان ہو، خواہش ہو، کوئی ضرورت ہو۔ یہ اتنے سمجھدار نوجوان تھے، میرے اور آپ جیسا کوئی نوجوان ہوتا، ہمارے بیٹوں کی طرح ہوتا تو فوری طور پہ کوئی فرمائش، کوئی ڈیمانڈ کر دیتا۔ کہنے لگے کہ میں نے دل میں سوچا اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنی بڑی آفر ہے، ہاتھ اٹھنے ہیں اور آسمانوں کے بادشاہ نے سب کچھ مان جانا ہے۔ کہا ابھی نہیں بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا۔ ربیہ کچھ مانگو تو صحیح، کہا ابھی نہیں بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا۔ اگلے دن پھر ملاقات ہوئی، ربیہ بتایا نہیں، کہا سوچ کے بتاؤں گا۔ اگلے دن پھر ملاقات ہوئی، ربیہ کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے بہت سوچا ہے کہ میں آپ سے کیا مانگوں، کیا کہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ میں سوچتا رہا کہ دنیا کی کوئی چیز مانگ لوں، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا تو بے وفا ہوتی ہے، آخر تو یہ ختم ہو جائے گی۔ مانگ بھی لیا، سب کچھ مل بھی گیا، تو دنیا کب تک پاس رہے گی؟ آخر تو یہ ختم ہو جائے گی۔ سوچ سوچ کے میں آپ سے ایک فرمائش کرتا ہوں کہ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، جنت دے دے، اور جنت میں وہ جگہ دے کہ جیسے میں اس وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ کہا ربیہ او غیر ذالک، کچھ اور بھی سوچا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے؟ وہ بھی آپ کے لیے میں اللہ سے دعا کر دوں؟ کہا سوچا ہے، بہت سوچا ہے، اے اللہ کے پیغمبر میں نے بڑا سوچا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں اور دعا کروانا چاہتا ہوں، ہوا ذاکا، پھر یہی خیال آتا ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ دوڑو، یہ نہیں کہا آؤ، کہا دوڑو، اتنا دوڑو کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، مقابلے لگا دو، ماحول بنا دو مقابلے کا، دوڑ کے آ جاؤ اس جنت کو لینے کے لیے اور اللہ سے معافیاں لینے کے لیے اور وہ جنت دینے کے لیے جس کی چوڑائی تمہارے آسمان اور زمین کے برابر۔ بہت بڑا بادشاہ ہے وہ۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ یہ دنیا نا ویسے اللہ نے عارضی سی بنائی ہے، صرف ایک ٹیمپریری جیسے کوئی انتظام ہوتا ہے، وقتی طور پہ آپ ایگزام کے لیے کوئی حال بنا دیتے ہیں۔ آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ یہاں لوگوں نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ ہوتا ہے کہ بس ایک امتحان دینا ہے، کوئی 2-3 گھنٹے یہاں لوگوں نے گزارنے ہیں۔
ہمیشہ تو انہوں نے یہاں رہنا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جو عارضی سی ہے اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ سورج میں کیا روشنی رکھی ہے، چاند میں کیا حسن رکھا ہے، گلاب کے پھول میں کیا رنگت رکھی ہے، چنبیلی کے اندر کیا خوشبو رکھی ہے، آبشاروں میں کیا منظر رکھا ہے، کشمیر کے پہاڑوں اور کیٹو کی چوٹیوں میں کیا بلندیاں رکھی ہیں، پانی کے اندر اللہ نے کیا مٹھاس رکھی ہے، پیاس بجھانے کی کیسی تاثیر رکھی ہے، ماں کی ممتا میں کیسی محبت رکھ دی ہے، باپ کی شفقتوں میں کیسا پیار رکھ دیا ہے، بہنوں کی لوریوں میں کیسے ادائیں رکھ دی ہیں، میاں بیوی میں کیسی یگانگت محبت رکھ دی ہے، دوستوں کے اندر کیسا تعلق رکھ دیا ہے، زمین کو رب نے کیسے بچھا دیا ہے اور اس کے اوپر سبز رنگ کی چادر اس کو پہنا دی ہے، آسمان کو رب نے کتنا خوبصورت بنا دیا ہے اور اس کو اللہ نے نیلے رنگ کی کیسے چادر پہنا دی ہے، اور سب کچھ بنانے کے بعد رب العالمین نے یہ بتا بھی دیا ہے کہ تمہاری ساری دنیا، اس کا سارا حسن، اس کے سارا کا سارا سونا، اس کی ساری ساری چاندی، اس کے سارے جواہر، اس کے سارے یاقوت، اس کے سارے موتی، اس کے سارے کا سارا حسن، اس کا سارا جمال، سب کچھ ملا کر بھی میرے اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، الصادق المصدوق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری ساری دنیا اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ جس نے یہ عارضی انتظام اتنا خوبصورت کیا ہے، جس نے یہ ٹیمپریری سا انتظام اتنا اچھا کیا ہے، کبھی کبھی میں تو آج بڑا سوچتا رہا تو مجھے اس سے جامع تشبیہ کوئی نظر نہ آئی۔ اگر آپ یوں سمجھنا چاہیں دنیا کیا ہے اور جنت کیا ہے، دنیا کیا ہے اور جنت کیا ہے، تو ایک مثال اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبو دے، اپنی انگلی کو ڈبونے کے بعد پھر اپنی انگلی کو دیکھے کہ اس کے اوپر کتنا پانی لگا رہا ہے، اور پھر سمندر کی طرف نظر دوڑائے کہ اس کی لہریں کیسے ٹھاٹھے مار رہی ہیں، اس کا پانی کیسے بہہ رہا ہے، الصادق المصدوق نے، مکہ کے در یتیم نے، ما ینطق عن الہوی والی شخصیت نے، ان پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، فرمایا یہ جو تمہاری انگلی پہ پانی لگا ہے یہ تمہاری دنیا ہے، اور جو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے یہ جنت اور آخرت ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے دنیا کے نام رکھے، کہیں اس کو کسی نے کہا کہ یہ مردار ہے، کسی نے کہا یہ ٹوائلٹ کی طرح ہے، کسی نے کہا یہ روڑی کی طرح ہے، کسی نے کہا یہ بے وفا ہے، کسی نے کہا یہ پانی کا بلبلا ہے، کسی نے کہا یہ ایک ڈسٹ بن کی طرح ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا یہ ایک ایسی بوڑھی کھوسٹ اور کی طرح ہے جس کے منہ میں دانت نہیں ہے، باجی اس کی کھلی ہوئی ہے، اس کا کالا ہے، جس سے شادی کرتی ہے اس کو مار ڈالتی ہے اور مارنے کے بعد پھر اگلا خامن کر لیتی ہے۔ دنیا ایسے ہے
رب نے بھی کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا پہ مرتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے۔ اور اللہ نے جب جنت کا تعارف کروایا تو اس کے نام ہی اتنے خوبصورت رکھے، کہیں کہا نعیم مقیم، ایسی نعمتیں جو ہمیشہ رہے گی، کہیں کہا دار الخلدی، ہمیشہ کا گھر، کہیں کہا دار السلامہ، سلامتی کا گھر، کہیں کہا جنت الخلدی، ہمیشہ کے باغات، کہیں کہا الملک، بادشاہت، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، بادشاہت ہی نظر آئے گی، کہیں کہا مقعد صدق، سچی جگہ، حقیقت کی جگہ، کہیں کہا دار القرار، رہنے کی جگہ، کہیں کہا دار شوق کا گھر، وہ ایسا گھر ہے جہاں نبی رہتے ہیں۔ ہمسائیگی آدم کی ہے، ہمسائیگی ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، پڑوس میں موسیٰ جیسے پیغمبر ہیں، عیسیٰ جیسے روح اللہ ہے، محمد کریم جیسے آمنہ کے لال کی ہستیاں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی تھی۔ کسی نے پوچھا تھا جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں؟ ایک سچے محبت کرنے والے نے کہا مجھے تو یہ نعمت بڑی پسند ہے کہ جنت میں آمنہ کے لال بھی ہیں، ان کا ساتھ بھی ہے، ان کی رفاقت بھی ہے، ان سے باتیں بھی ہیں، ان کا دیدار بھی ہے، ان کی زیارت بھی ہے، ان کی ملاقاتیں بھی ہیں۔ اور ویسے تو سارے کے سارے ہی جنتی اتنے خوبصورت، عظیم، حسین و جمیل۔ جنت کا شوق سیکھنے کی چیز ہے، جنت کا شوق پیدا کرنے کی چیز ہے۔ جب بھی رب نے جنت کا تذکرہ کیا یہ نہیں کہا جنت لے لو، یہاں پہ کہا جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور ایک مقام پہ کہا جنت لینے کے لیے جلدی کر دو، اتنی جلدی کرو کہ تمہاری کوشش ہو کہ دوسروں سے آگے بڑھو۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ یہ عارضی سی دنیا اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ ہم جب سائنسدانوں سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ اس عارضی سی دنیا کو جو بالکل ٹیمپریری ہے اللہ نے اتنا بڑا بنا دیا ہے۔ ہماری اس زمین سے اللہ نے سورج کو 12 لاکھ گنا بڑھا دیا ہے، اور ایک سورج سے اللہ رب العزت نے کئی سٹارز کو اربوں گنا بڑا بنا دیا ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے یہ سیارے اور سیارے اور ستارے کائنات میں مسلسل گردش میں اور چکر لگا رہے ہیں۔ ریت کے ذرہ کی اتنی مقدار نہیں ہے، اور سمندر کے ساحل پہ ریت کے اتنے ذرے نہیں ہیں جتنے بڑے بڑے تمہاری زمینوں سے کئی لاکھ گنا، کئی کروڑ گنا، اربوں گنا بڑے سیارے اور ستارے اس کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ جس اللہ نے اس عارضی دنیا کو اتنا بڑا بنایا ہے، اس نے جنت کو کتنا بڑا بنایا ہو۔ ایک جنتی کی جنت اتنی ہے، ایک جنتی کا گھر اتنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نتائج کا اعلان ہوا، ہر ایک کو جنت جس کے نصیبے میں ہے جنت بھی ملی۔ جنت میں جانے کے لیے پل صراط سے گزر ہوا، کچھ کیسے گزرے، کوئی پلک جھپکنے کے برابر گزرے، کوئی سورج چاند کی رفتار کے مطابق گزرے، ستاروں کی رفتار کے مطابق گزرے، کوئی تند و تیز ہوا اور ابر کے ٹکڑے اور بادل کی طرح گزرے، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزرے، کچھ پیدل انسانوں کی طرح گزرے، اور کچھ بیچارے وہاں سے کبھی گرنے لگے، کبھی اٹھنے لگے، کبھی گرنے لگے، کبھی اٹھنے لگے۔
اس لیے اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے، بڑی کامیابی یہ ہے کہ جہنم کے ٹچ کیے بغیر اور جہنم کی لو چھوئے بغیر اللہ انسان کو ڈائریکٹ ہی جنت کا داخلہ عطا فرما دے، جنت میں جنتی جانے لگے۔ ایسے جانے کا ان کا انتظام کیا گیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں غور کرنے والے تھے، کہا اللہ نے جنتیوں کو وفد کہا ہے، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کوئی وفد بھی پیدل نہیں آتا ہے، بادشاہ کے پاس کوئی وفد بھی پیدل نہیں آتا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ ہم اکٹھا کریں گے تقوی والوں کو رحمان کے پاس وفد بنا کر۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جنتی پیدل تو نہیں جائیں گے جنت میں، ہاں ان کے لیے سواریوں کا انتظام ہوگا۔ سواریاں کیسی ہوں گی؟ اس دور کے حساب سے، انسان کی اپروچ کے حساب سے لفظ استعمال کیے ہیں، یہ سارے لفظ ہیں، حقیقت ان کی ہم نہیں جانتے، کیونکہ لفظوں کے بغیر سمجھ نہیں آتی ہے۔ کوئی لفظ تو بولنا ہے اور الفاظ وہ بولنے ہیں جن سے انسانوں کو کچھ سمجھ آنے لگے، وگرنہ تو جنت میں وہ کچھ ہے کہ ان کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں، وہ کچھ ہے کہ ان کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے کوئی الفاظ پائے ہی نہیں جاتے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسی اونٹنیاں ہوں گی، مخلوق نے ان جیسی اونٹنیاں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، جن کی لگامیں بھی سونے کی ہوں گی، اور ان کے اوپر بٹھا کے اللہ جنتیوں کو جنت کے دروازوں پہ لے کے جائیں گے۔ عجب انداز ہوگا، دروازوں پہ ہم بعد میں پہنچیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک شفیق باپ کی طرح، ایک مہربان باپ کی طرح، ایک عظیم نبی کی طرح اپنی امت کا پہلے ہی انتظار کر رہے ہوں گے۔ میدان محشر کا ایک حسن یہ ہے، ایک جمال یہ ہے کہ آپ جب میدان محشر میں ہوں گے اللہ کی عدالت میں، وہاں بھی آپ اپنی امت کا انتظار کرتے ہوں گے، جہاں اللہ کے پیارے نبی کی امت پیاسی ہوگی، حوض کوثر پر بھی پہلے پہنچ کے برتن لگوا رہے ہوں گے، بٹھانے کے انتظام کر رہے ہوں گے۔ انا فرطکم علی الحوض، آپ نے فرمایا کہ جس طرح عرب قبیلے کے لوگ جب کوئی قافلہ جاتا ہے تو کچھ لوگ پہلے پہنچ کے انتظامات کرتے ہیں، یہاں بیٹھیں گے، یہاں کھائیں گے، یہاں لیٹیں گے، یہاں پئیں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، میں اپنے حوض پہ ایسے ہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ جنت کے دروازے پر بھی آپ پہلے ہی پہنچے ہوں گے، اپنے امت کا انتظار کر رہے ہوں گے، امت کے افراد پہنچیں گے۔ انا اول من یقرأ باب الجنہ، سب سے پہلے آپ پہنچیں گے، آپ کی امت پہنچے گی، آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جیسے ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا فرشتہ پوچھے گا من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ آپ فرمائیں گے میں محمد کریم علیہ السلام ہوں، میری امت میرے ساتھ ہے۔ جواب آئے گا میں بھی آپ کے انتظار میں تھا، جب سے پیدا ہوا یہی حکم تھا کہ ایک محمد آئیں گے، او دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تم نے ان کے لیے دروازہ کھول دینا۔ دروازے کھولے گئے، جس نے جہاں جہاں سے داخل ہونا ہے اسے اپنی انٹری کا بھی پتہ ہے، پھر جہاں جہاں اس کا گھر ہے اسے ویسے بھی پتہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ راجوال کی اس جامع مسجد میں دین کے اس مرکز میں تشریف فرما ہیں، یہاں 15 سال کے بچے کو ہی پتہ ہے میرا گھر کون سا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہر جنتی کو پتہ ہے کہ میری جنت کہاں ہے اور جنت میں میرا گھر کہاں ہے۔ صرف پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بتا بھی دیا گیا ہے۔ صرف بتا ہی نہیں دیا گیا، اسے ایک ایک نشانی بھی بتا دی گئی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے اور اس جنت کی پہچان اللہ نے پہلے سے ان کو کروائی ہوگی۔ صرف پہچان اور نشانیاں ہی نہیں
بلکہ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کیسی ٹیکنالوجی رکھی ہے، کیسا حسن رکھا ہے، کیسا جمال رکھا ہے کہ دور دور سے خوشبو بھی آتی ہوگی اور دور دور سے اس جنتی کے لیے آوازیں بھی آ رہی ہیں، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ۔ کسی کو ایک دروازے سے، کسی کو 2 دروازوں سے، کسی کو 3 دروازوں سے، کسی کو 4 دروازوں سے، کسی کو 5 6 7 دروازوں سے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو جنت کے 8 دروازوں سے ہی آوازیں آ رہی ہوں گی، یہ میں بھی تیرے لیے، وہ کہے گا میں بھی تیرے لیے، وہ کہے گا میں بھی تیرے لیے۔ جناب صدیق نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، جنت میں جانے کے لیے تو ایک دروازے کی آواز ہی کافی ہے، لیکن کوئی ایسا بھی پروٹوکول والا ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں آتی ہوں گی؟ فرمایا ہاں ایسے بھی ہوں گے، اور اے میرے صدیق مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہوگا۔ تجھے جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں آتی ہوں گی، دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اتنے بڑے ہوں گے جن کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دروازے کی چوکھٹ اتنی بڑی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال تک جتنا انسان فاصلہ طے کرتا ہے اتنی اللہ نے جنت کے ایک دروازے کی چوکھٹ بنائی ہوئی۔ اور ایک دن آئے گا کہ وہ سب دروازے بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے داخل ہو رہے ہوں گے، اور جو ہی آپ داخل ہوں گے ایک عورت بھاگے بھاگے آئے گی، دوڑے دوڑے آئے گی، یوں لگے گا جیسے وہ اللہ کے پیارے نبی سے بھی پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ پوچھیں گے تم کون ہو، اتنی جلدی اور اتنی نیک اور اتنی صالحہ کہ میرے ساتھ ساتھ بلکہ مجھ سے بھی سبقت لے جانے کی کوشش؟ مبارک مبارک ان صبر والی بیٹیوں کو، ماؤں کو، جن کے خاوند ان کے سروں سے اٹھ گئے اور انہوں نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی، جن کے سروں کے تاج دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے پاک دامنی کی زندگی بسر کی، جن کے دنیا کے ظاہری سہارے ان کو داغ مفارقت دے گئے، لیکن انہوں نے بچوں کی پرورش کی اور ان کے لیے اپنی جوانیوں کی قربانیاں دیں۔ وہ عورت کہے گی میں کوئی عام عورت تو نہیں، انا قعدت علی ایتام لی فی ہجری، میں وہ بیوہ عورت ہوں کہ میں نے بیوگی کے بڑے غم سہے ہیں، میں نے بچوں کو اکیلے ہی پالا ہے، میں نے اپنی عزت کو داغ نہیں لگنے دیا، میں نے اپنی پاک دامنی پہ حرف نہیں آنے دیا، اور میں نے ان بچوں کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس عورت کو اللہ نے یہ شان دی ہوگی، یہ مقام دیا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر جا رہے ہوں گے اور وہ ساتھ ساتھ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہوگی، اور ایک مرد بھی ہوگا جو آپ کے ساتھ ساتھ ہی داخل ہو رہا ہوگا، بالکل ساتھ، جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں ویسے وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہوگا جس کے سینے میں اللہ نے ایسا دل رکھا تھا، جب وہ اپنے بچوں کو پالتا تھا تو کچھ یتیم بچوں کا کھانا بھی ساتھ لے کے آتا تھا، وہ اپنے لیے سحری کے دسترخوان لگاتا تھا تو کچھ یتیم بچوں کے بھی سحری کے دسترخوان لگا دیتا تھا۔ یہ وہ خوش نصیب ہوگا جو اپنے بچوں کے سکول بیگ خریدتا تھا تو یتیم بچوں کے بھی ساتھ ہی خرید لیتا تھا، جو اپنے بچوں کی کتابیں خریدتا تھا تو کچھ یتیم بچوں کی کتابیں بھی ساتھ ہی خرید لیتا تھا، جو اپنے بچوں پہ اخراجات کرتا تھا تو کچھ یتیم بچوں کے اخراجات بھی ساتھ ہی کر لیتا تھا۔ گزشتہ دنوں ایک فوتگی ہوئی، بندہ ایسا تھا شراب پینے والا، بندہ ایسا تھا گناہ گار، بندہ ایسا تھا بڑا مجرم، لوگ جس کو سمجھتے ہیں بڑا گندا سا انسان ہے، بڑا عجیب سا انسان ہے، لیکن مرنے لگا تو اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھنے والے حیران کہ ساری زندگی کا شرابی آج لا الہ الا اللہ کیسے پڑھ رہا ہے، کیا اس کی کوئی خاص خفیہ نیکی تھی؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے، بے شک شراب تو پی لیتا تھا، گناہگار تھا، ہر گناہگار ضروری نہیں ہے سب ایک جیسے ہوتے ہوں، پتہ نہیں کیسی کیسی دل کی دنیا ہوتی ہے، اللہ سے کیسے کیسے رابطے ہوتے ہیں،
ہر ایک سے یوں ہی نفرت ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھ کے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر خواہ نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے شراب سے نفرت ہے، شراب پینے والے پلانے والے پہ لعنت ہے، اور وہ دنیا کا گندا ترین کاروبار ہے، اور اس کے لیے جہنم کی وعیدیں بھی ہیں. لیکن پتہ نہیں ہے کیسا شرابی تھا، دنیا کوئی نہیں جانتی تھی، ایک دو شخص ہی جانتے تھے کہ یہ ایسا شخص تھا جب بھی گھر رات کو واپس آتا تھا جتنا سامان اپنے لیے لاتا تھا ساتھ میں یتیم بچوں کے لیے بھی لاتا تھا. پہلے ان کے دروازے پہ رکھتا تھا، بعد میں اپنے گھر میں جاتا تھا. انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے. وہ آدمی جس نے کبھی غیر اللہ کے سامنے نظریں نیازیں منتیں نہیں ڈالیں، آپ علیہ السلام اللہ سے سفارش کر کے ایسے انسان کو، توحید والے کو، عقیدے والے کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے. جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنتی مین انٹرنس سے داخل ہو کے پھر اپنی اپنی جب جنت میں جائیں گے تو ان میں اتنا ہی فرق ہوگا جتنا یہاں زمین ہے، یہاں پلوٹو ہے، یہاں سورج ہے، یہاں چاند ہے، یہاں وہ سیارہ، یہاں وہ ستارہ، وہاں وہ ستارہ. آپ نے ارشاد فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین آسمان میں فرق ہوتا ہے. اور کچھ جنتی ایسے ہوں گے کہ وہ جنتیوں کی طرف ایسے دیکھتے ہوں گے، دوسرے انسانوں کی جنت کو ایسے دیکھتے ہوں گے جیسے تم زمین میں بیٹھ کے سورج اور چاند کو دیکھتے ہو. اور کچھ جنتی ایسے بھی ہوں گے کہ انبیاء بھی رشک کرتے ہوں گے، خوشی سے دیکھتے ہوں گے. واہ ان جنتیوں کی تو کیا ہی بات ہے، دیکھیں ان کے محل کیسے چمکتے ہوئے، سورج چاند کی طرح دمکتے ہوئے. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دوستیاں اللہ کی خاطر ہوتی تھی، نہ فیس بک کے لیے، نہ گندی محفلوں کے لیے، نہ کھیل اور گیم کے لیے، نہ ادھر ادھر کے غلیظ حرکتوں کے لیے. ان کی دوستیاں ہوتی ایمان کی بنیاد پہ، دوستیاں ہوتی سجدوں کی بنیاد پہ، دوستیاں ہوتی نماز کی بنیاد پہ، دوستیاں ہوتی دعوت کی بنیاد پہ، دوستیاں تھیں جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پہ، دوستیاں تھیں دین کے علم کے بنیاد پہ، ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ. یہ وہ جنتی ہوں گے کہ ان کو اتنی اونچی جنتیں دی جائیں گی کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کرتے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے تو ایک جگہ پہ یوں کہا کہ جس طرح دنیا میں تمہارے سٹیٹس مختلف ہیں، کوئی کیسا کوئی کیسا کوئی کیسا اور کوئی کیسا، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. اللہ نے جنت کے اندر بھی سٹیٹس بہت مختلف رکھے ہوئے ہیں. کوئی اصحاب الیمین ہیں، کوئی السابقون ہیں. کیا خیال ہے ہمارے جیسا ایک گناہگار اور صحابہ برابر تو نہیں نہ ہوں گے؟ یہ اللہ کا عدل ہے. صحابہ اور انبیاء برابر تو نہیں ہوں گے نا. انبیاء اور امام الانبیاء جو بیت المقدس میں ان کی امامت کروا رہے تھے، مدینہ کے تاجدار اور صاحب ختم نبوت، وہ برابر تو نہیں ہوں گے نا. آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، یہ سب سے اونچی جنت ہے اور اسی سے جنتیوں کی ساری نہریں پھوٹتی ہیں. یہ ان کا مصدر ہے، یہ ان کا منبع ہے. اور ایک جنت میں ایک مقام ایسا ہے جو اللہ نے صرف دنیا میں ایک انسان کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ انسان اور وہ ہستی و شخصیت امام کائنات اور آمنہ کے لال کی ہستی ہے. آپ فرماتے مجھے امید ہے کہ وہ مقام جو صرف ایک بندے کے لیے ہے وہ میں ہوں گا، اور اس مقام کو مقام وسیلہ کہتے ہیں. جنت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہوں گے نا آپ، تو ماں باپ کے قدموں سے لپٹ جائیں. آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا سب سے مین گیٹ باپ ہے. تمہاری مرضی ہے کھول لو یا بند کر لو. فرمایا
الزمها، چمٹ جاؤ ماں کے قدموں سے، ان الجنہ، اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے، جنت میں داخل ہوئے، ہر جنتی اپنے اپنے گھر میں جب اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہوئے، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، درمیان میں اللہ رب العزت نے گارا کستوری کا لگایا ہے۔ جس طرح یہاں مٹی پڑی ہوتی ہے، کنکر پڑے ہوتے ہیں، جنت کی زمین کے اوپر اللہ نے موتی بکھیرے ہوئے ہیں۔ فرشتے ہر جنتی کی جنت میں اس کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ داخل ہوتا ہے، سلام ہو، سلام ہو صاحب، سلام ہو بادشاہ، سلام ہو جناب، سلام ہو میرے آقا، سلام ہو جنتی، سلام ہو شہزادے، پتہ نہیں کیسے کیسے سلام کہتے ہوں گے۔ اللہ نے اتنا ضرور کہا، والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کے سلام پیش کر رہے ہیں۔ سب سے آخری جنتی، جس نے سب سے آخر میں جانا ہے اور جس کی جنت سب سے چھوٹی ہونی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ پل صراط سے گزرتے ہوئے جب لوگوں نے جہنم میں گر جانا ہے نا، تو گرنے والوں میں ایک وہ بھی ہوگا جو رشتوں کو توڑتا تھا، گرنے والوں میں وہ بھی ہوگا جو کرپشن اور خیانت کرتا تھا، گرنے والوں میں وہ بھی ہوگا جو شرک اصغر کا مرتکب تھا۔ پھر ان کو نکالے جانا ہے، جنتی سفارش کریں گے، کہیں گے اللہ یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ حجیں کرتے تھے۔ اللہ کہیں گے جاؤ، جس کے سینے میں 1 دینار کے برابر ایمان پایا جاتا ہے اس کو بھی نکال لو۔ نکال لیا۔ جس کے سینے میں آدھے دینار کے برابر ایمان پایا جاتا ہے اس کو بھی نکال لو۔ نکال لیا۔ جس کے سینے میں ذرے کے دانے کے برابر ایمان پایا جاتا ہے اس کو بھی نکال لو۔ نکال لیا۔ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان پایا جاتا ہے اس کو بھی نکال لو۔ میرے فرشتے تم بتاؤ کس کس کو نکالنا ہے؟ فرشتوں نے سفارش کی، میرے نبیوں تم بتاؤ کس کس کو نکالنا ہے؟ انہوں نے سفارش کی، اے میرے ولیوں تم بتاؤ کس کس کو نکالنا ہے؟ عدل اور میرٹ کے مطابق اللہ کی اجازت سے جس جس کے بارے میں اجازت ملی سفارش کرتے گئے۔ رب العالمین نے کہا میں تو جب یہاں پہنچتا ہوں اکثر پتہ نہیں کیا وجہ ہے، آنسو سے آ جاتے ہیں کہ اللہ تو کتنا مہربان ہے۔ اللہ نے کہا شفاعت الملائکہ، فرشتوں نے اپنے حق کی سفارش کر لی، وشفاء النبیون، نبیوں نے اپنے حق کی سفارش کر لی، وشفاء الصالحون، میرے نیک بندوں نے سفارش کر لی، ولم یبق الا ارحم الراحمین۔ اللہ کہیں گے اب میری باری ہے، میں اپنے بندوں کو خود جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کی باری آئی، اللہ کی باری آئی، اللہ کی رحمت، اس کا فضل، اس کی محبت، اس کا کرم، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا مقام۔ پھر اس نے اپنے جلال، اپنی شان کے مطابق نکالا، اتنا نکالا، اتنا نکالا۔ صحیح مسلم میں الصادق المصدوق نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دیا لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی نہیں کی تھی، ان کو بھی اللہ نے جہنم سے باہر نکالا اور ان کی گردنوں میں ہار پہنا دیا گیا اور نشانی لگا دی گئی، اتقاء اللہ، اتقاء اللہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے نیکی تو کوئی نہیں کی تھی لیکن اللہ نے اپنی رحمتوں سے ان کو جہنم سے نکال دیا ہے۔ آپ کیا جانیں کہ وہ سب سے آخری جنتی بیچارہ کتنا گناہگار، کتنا خطا کار ہوگا، اللہ نے جب اس کو نکالا ہوگا پتہ نہیں کیا منظر ہوگا۔ نکالنے کے بعد فوراً جنت میں نہیں بھیجا، جہنم کے کنارے پہ بٹھا دیا، کہنے گا الحمدللہ الذی نجانی من کے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس بلا سے نجات دے دی۔ اللہ کی رحمت، اللہ نے اس کے سامنے ایک پرکشش مقام رکھا، کہنے لگا اللہ مجھے نکال تو دیا ہے، اب مجھے دور کر کے اس مقام پہ پہنچا دے۔ اس مقام پہ پہنچا دیا۔ اے آدم کے بیٹے کچھ اور تو نہیں مانگے گا، تیری عزت کی قسم کچھ اور نہیں مانگوں گا،
پھر اللہ نے خود ہی ایک اور مقام دکھا دیا، کہنے لگا اللہ وہ مقام ایسا ہے مجھ سے صبر نہیں ہو پا رہا، مجھے وہاں پہنچا دیں۔ وہاں پہنچا دیا، کچھ اور تو نہیں مانگے گا، کچھ نہیں مانگوں گا۔ ایک تیسرا مقام دکھا دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ خود ہی تو دکھا رہے ہیں، یہ تو بہانے بنائے جا رہے ہیں بخشش کے، معاف کرنے کے، اپنے بندوں کو جنت میں پہنچانے کے۔ وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے نا، بس اس کے عدل کے ضابطے تھے، جس وجہ سے گناہوں کی انہوں نے سزا تو پائی، کچھ دیر کے لیے جہنم میں رہے، لیکن اس کی رحمت نے غالب آنا ہے۔ پھر ان کو نکال دیا گیا، نکالے جانے کے بعد مقام دکھائے گئے، تیسرا مقام دکھایا گیا، اللہ مجھے وہاں پہنچا دے، اس کو وہاں پہنچا دیا۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ اب کیوں نہیں مانگتا ہے؟ کہنے لگا اللہ سألتک حتی استحییت، بار بار تجھ سے مانگا، تیری عزت کی قسمیں اٹھا کے کہا کچھ اور نہیں مانگوں گا، اب تو نے یہ مقام دیا ہے تو تجھ سے مانگتے ہوئے شرم سی آتی ہے۔ اللہ نے کہا میرے بندے کیا خیال ہے تمہارا، اگر میں تجھے ایسی جگہ دے دوں کہ جس دن سے میں نے دنیا کو پیدا کیا تھا، اس دن سے لے کے جس دن میں نے دنیا کو ختم کیا تھا، میرا احساس تو یوں کہتا ہے دنیا کے سارے محل، بادشاہوں کی بادشاہتیں اور سب کے سب سارے کے سارے بادشاہتوں کے خزانے، سارے خزینے، سونے چاندی جواہرات، سب کے سب سمیٹ کے رب العالمین کہتے ہیں جب میں نے دنیا کو فنا کیا تھا اس وقت تک جتنا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اگر اس کے برابر تجھے جنت دے دوں تو تو میرے اوپر راضی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ آپ میرے ساتھ مذاق تو نہ کریں، آپ میرے ساتھ مذاق تو نہ کریں۔ یہاں جناب پہنچتے صحابی تو مسکرا دیتے، پوچھنے والے پوچھتے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا جب میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا تھا تو اللہ بھی مسکرا دیے تھے، اور جب جنتی نے اللہ سے یہ کہا تھا تو اللہ خود مسکرائے تھے، پیغمبر نے بیان کیا تھا تو اللہ کے پیغمبر مسکرائے تھے، صحابی نے بیان کیا تو صحابی مسکرائے تھے۔ تو اللہ نے کہا، جنتی نے کہا اللہ تو میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ اللہ کہیں گے جب سے میں نے جنت کو دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے لے کے جب ختم کیا اس سے 10 گنا جنت میں تجھے دے رہا، یہ سب سے آخری جنت میں جانے والا ہے۔ شاید جس بیچارے کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا، بس اللہ کی رحمت ہوگی، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خلوص ہوگا، کہاں کوئی ایمان چھپا ہوگا، کہاں کوئی لا الہ الا اللہ ہوگا، کہاں کوئی پیغمبر کی محبت ہوگی، کہاں کوئی چیز کچھ تو ہوگا نا جس وجہ سے اس کو بس نکال لیا جائے گا۔ اللہ اپنے فضل سے رحمت سے نکالیں گے۔ اسے کہا گیا اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت کا محل اس کے سامنے آیا، وہ اس کے سامنے جھک گیا، جھکنے لگا۔ فرشتے نے اس کو بتایا کیوں جھک رہے ہو، یہ تو تیرا محل ہے، تھوڑا آگے بڑھا۔ ایک اور روشنی، ایک نور آیا، اس کو یوں جھک کے سلام کرنے لگا۔ فرشتے نے کہا تم مجھے سلام کیوں کرتے ہو؟ مجھے تو اللہ نے جنت میں تمہارا خادم بنا کے بھیجا ہے، اور میرے متحد تیری خدمت کے لیے 1000 فرشتے اور مقرر ہیں۔ اس کی جنت کو کھولا گیا تو 70 اس کے محل تھے، ہر محل کا رنگ علیحدہ تھا، ہر محل کی کلر سکیم علیحدہ تھی، ہر محل کے اندر پلنگ لگے ہوئے تھے، ہر محل کے اندر قالین بچھے ہوئے تھے، ہر اس کے محل کے اندر جنت کی حوریں اس کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھیں، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ سب سے چھوٹا جنتی ہوگا۔ پوچھنے والے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیث سنی کہا جناب کعب اتنی پیاری تم اس چھوٹے سے جنتی کی جنت بیان کر رہے ہو، تو جو متقی لوگ ہیں، صحابہ ہیں، نبی ہیں، ان کی جنت پھر کیسی ہوگی؟ کیا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا ان کی جنت کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ
جزاء بما كانوا يعملون۔ جناب عمر، ان کی جنت ایسے ہوگی کہ اس کا تذکرہ زبان سے کیا نہیں جا سکتا اور دماغ سے اس کو سوچا نہیں جا سکتا، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمارے خیال بھی محدود ہوتے ہیں۔ جتنی آبزرویشن ہوتی ہے اس کے مطابق ہی خیال ہوتا ہے، جتنی اپروچ ہوتی ہے اس کے مطابق ہی خیال ہوتا ہے، جتنا کچھ ہم نے دیکھا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے وہ کچھ ہے جو کسی انسان کے دل میں جس کا خیال بھی نہیں آیا، بس داخل ہوں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اولئک الذین ورثت کرامتهم بیدی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے لیے وہ جنت ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس جنت کی میزبانی کے انتظام میں نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنتوں میں اکٹھا فرما دے۔ وہ جنت شوق سے ملتی ہے، چاہت سے ملتی ہے، محنت سے ملتی ہے، ریاضت سے ملتی ہے، عبادت سے ملتی ہے، روزوں سے ملتی ہے، صدقات سے ملتی ہے، خیرات سے ملتی ہے۔ اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کے لیے اللہ کے پیغمبر نے جنت کی گارنٹی دے دی، کہا میں ضمانت دیتا ہوں شخص کو جنت کی جو مجھے ضمانت دے دے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ میں ضمانت دیتا ہوں شخص کو جنت کی جو مجھے ضمانت دے دے لڑائی جھگڑے کو چھوڑنے کی۔ آپ نے فرمایا جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص ایک دن کے اندر 12 نفل پڑھتا ہے، فرض نماز کے علاوہ 12 سنتیں پڑھ لیتا ہے، فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ جو 12 سنتیں پڑھ لیتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو جنتوں کا داخلہ عطا فرمائے اور جہنم کو چھوئے بغیر اس سے بچا کے اللہ ہمیں اپنی جنتوں کا مالک اور وارث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔